السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ ایک جانب پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک کے پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے معاشی سینیریوز کے اندر، اور معاشی انڈیکیٹرز بھی ایک مثبت رجحان دکھا رہے ہیں۔ وہیں پر پاکستان نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ 2019 کے اندر دسمبر میں جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت بات چیت کرتے ہوئے اس کو پیش رفت دکھائی تھی، اسی کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پروگرام اسٹیگننٹ ہو گیا تھا اور رک گیا تھا فیبروری 2020 کے بعد سے۔ ان تمام تر صورتحال کے اندر جو کووڈ کی وجہ سے پاکستان ایک بینیفٹ لے سکتا تھا، پاکستان کے جو معاشی سرگرمیوں کے اندر ایک تھوڑا سا مدھم تر سینیریو ڈیویلپ ہو رہا تھا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر معاشی سرگرمیاں بری طریقے سے متاثر ہونا شروع ہوئی تھیں۔ وہیں پر پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا وہ بھی معطل ہو گیا تھا، اور اس پروگرام کے تحت انیشل بیسس پہ پاکستان کو $6 بلین کی اسسٹنس فراہم کی جانی تھی اگلے 39 منتھس کے اندر۔ تو ان تمام تر صورتحال کی بنیاد کی بیسس کے اوپر پاکستان کی جو ایک اچھا ریویو چل رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، پاکستان ایک پیش رفت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس وقت دسمبر 2019 سے لے کے فیبروری تک کے۔ تو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے تھے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کی عکاسی کرنے میں۔ وہیں پر آئی ایم ایف بھی کافی حد تک کے مطمئن تھا پاکستان کی کارکردگی سے، مگر کووڈ کے سینیریو کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جب پریشر آیا اور پاکستان کے اوپر فائنینشیل کرنچ کی صورتحال کریٹ ہونا شروع ہوئی، تو پھر اس پروگرام کو معطل کرنا پڑا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے جو ایک شرائط رکھی تھی کہ ہمارے جو انٹرسٹ ریٹ ہے یا پالیسی ریٹ ہے وہ تقریباً 14% کو اپروچ کرے۔ ہمارے ملک میں جو ایک روپے کی قدر ہے وہ مارکیٹس لیول کے اوپر ڈٹرمائن ہو، آئل پرائزز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جائے اور اس کو جو ہے پاور سیکٹر کے اندر ٹیرفز کو بڑھایا جائے۔ مگر یہ تمام تر اقدامات وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پالیسی کے بالکل برعکس تھے، کیونکہ عالمی مارکیٹس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس طریقے سے پینڈیمک یا کووڈ نے ہٹ کیا تھا، تمام تر عالمی مارکیٹس کے اندر ایک ہیجان برپا ہو گیا تھا اور ایک پینک سی صورتحال کریٹ ہو گئی تھی۔ اس پینک سی صورتحال کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے عالمی مارکیٹس کے اندر جو میجرز لیے گئے تھے، ان میں سب سے بنیادی میجر یہ تھا کہ شرح سود کو کم کیا جائے، تاکہ اس پینڈیمک صورتحال کی وجہ سے اگر کاروباری زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں تو کچھ اس کو امیونٹی دی جائے، اس کو کچھ بینیفٹ کیا جائے، تاکہ جو فنڈ ہے وہ معاشی سرگرمیوں کے اندر انجیکٹڈ رہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے ممالک کے اندر جو ہے وہ شرح سود کو کم کیا گیا تھا، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کو کریٹ کیا گیا تھا۔ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان اس وقت تقریباً 13.25% کے شرح سود کے اوپر چل رہا تھا۔ اگر آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت پاکستان کو تقریباً 0.75% جو ہے وہ شرح سود کو بڑھانا تھا۔ اگر یہ تمام تر صورتحال کہ جب پوری دنیا کے اندر شرح سود کو کم کیا جا رہا ہے اور پاکستان اس شرح سود کو آگے بڑھانے کے لیے اگر موو کرتا ہے، تو یہ بڑا نیگیٹو کانسیکوینسز دے سکتا تھا اس پیریڈ کے درمیان۔ تو وہیں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ شرح سود کو گریجولی بنیاد کے اوپر کم کرتے کرتے 6.25% کم کیا اور 7% کے اوپر لے آئے۔ گرچہ آئی ایم ایف کے مینڈیٹ یا آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے اگینسٹ یہ باتیں تھیں، مگر چونکہ پوری دنیا کے اندر یہ تمام تر صورتحال ایڈاپٹ کی جا رہی تھیں، تو پاکستان کو بھی اس کے اندر ایک بینیفٹ ملا، مگر اس کی وجہ سے پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو ہالٹ کرنا پڑا ایگریمنٹ کی بیسس پہ، یا اس کو روکنا پڑا۔ وہیں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو کرنسی کے مارکیٹ ایکسچینجز ریٹ تھے وہ بھی ہمارے سامنے بڑھتے ہوئے دکھائی دیے، اور جو ہمارے روپے کی قدر ہے وہ گرتے گرتے تقریباً 168-169 روپیز کے اوپر چلی گئی ڈالر کی ویلیو پاکستان کے اندر۔ یہاں تک آئی ایم ایف کی جو ہے وہ تمام تر جو تحفظات تھے وہ ایک برقرار تھے، اور یہ پروگرام اسٹیگننٹ ہو گیا تھا فیبروری 2020 کے بعد سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ آئل کی پرائزز کا ڈیکلائن ہونا، اس کی بنیادی نقطہ نظر کی بیسس کے پاکستان نے بھی اپنے ہاں آئل پرائزز کو ڈیکلائن کیا، انرجی پرائزز کو ڈیکلائن کیا، تاکہ اس کا بینیفٹ عوام کو لے کے جایا جائے۔ وہاں پہ تمام تر جو ایک سرکمسٹینسز ڈیولپ ہو رہے تھے، ان سرکمسٹینسز کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک آئل کو بہت بری طریقے سے ہٹ ہوا تھا عالمی مارکیٹس کے اندر، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ آئل نیگیٹو کے اوپر آ گیا تھا ایک وقت کے اندر۔ فیوچر کانٹریکٹس کے اندر جو آئل نیگیٹو میں آیا تھا، تو پاکستان کے لیے اس وقت جو یہ ضروری تھا کہ پاکستان اس وقت آئل کے پرائزز کو کم کرے۔ یہ تمام تر جو سرکمسٹینسز سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی، یہ بالکل آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے بالکل برعکس تھی، بالکل اگینسٹ تھی کہ جس کے تحت آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال رکھا جائے۔
مگر پاکستان نے پھر اس کے بعد گریجولی طریقے سے پاکستان کے اندر اکانومک ڈیولپمنٹ نے موو دیکھنے میں آیا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والے ترسیلات زر نے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کو استحکام دیا, سنبھالا دیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاشی سرگرمیوں کے اندر کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ تو نہیں دکھی مگر اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف موو کرنے لگی. اس دوران پاکستان نے بہت سے مالیاتی ادارے, عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کووڈ کے بیسس کے اوپر کافی جو ہے فنڈز پاکستان کو ملے, اور جس کے تحت پاکستان نے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو معطل ہونے کے باوجود بھی معاشی سرگرمیوں کے اندر اپنے ایک رول کو ایک نارمل لیول کے اوپر برقرار رکھا. تو یہ تمام تر جو سچویشن تھی, اب کووڈ کے بعد جب یہ تمام سچویشن جو بیچ میں ابھی ریورٹ ہو گئی تو پھر پاکستان کے آئی ایم ایف کی طرف جانا ضروری پڑ گیا. اب یہ کہا جا رہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے, کینسلڈ آؤٹ نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ پروگرام جو ہے وہ پوسٹ پون جو ہوا ہے, مگر یہ ابھی بھی اس وقت ویلڈ ہے. ان تمام تر جو ایک گراس روٹ یا گراؤنڈ ریالٹی کی بیسس کے اوپر پاکستان نے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹس کو ماننا تھا. اس کے اوپر وہیں پر اب جب پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اندر ایک تھوڑی سی سٹیبلٹی آئی ہے, آئی ایم ایف بھی واپس اپنے پیس کے اوپر آ گیا ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو $6 بلین کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ملنی ہے, جس کے اندر پاکستان $1.44 بلین وصول کر چکا تھا کووڈ سے پہلے, اب اس کو اگر مزید موو کرنا ہے یعنی 500 ملین یا $490 ملین کی جو ٹرانچز ہیں یا قسطیں ہیں جو ریلیز ہونی ہے پاکستان کے لیے, اس کو پاکستان کو آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر عمل درآمد کرنا لازمی ہوگا اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی اسسٹنس اس کے لیے برقرار رہے. تو سب سے بنیادی چیز کے اوپر ہمارے مارکیٹ کے اندر دیکھیں تو ڈالر کی ویلیو کو موو کرنا, اور دوسری سینیریو کے اوپر اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر انرجی اور پاور سیکٹر کے ریٹس کو بڑھانا. یہیں پر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پاور تابش گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دسمبر 2019 میں الیکٹرک پاور ٹیرف کے اندر تقریباً 25% انکریمنٹ کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا تھا. اسی کے تحت اب بھی بیچ کے اندر یہ تمام تر جو چیزیں تھیں اس کو روک دیا گیا تھا اور اس کو موو نہیں کیا گیا تھا, مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری سے جو فرسٹ فیز ہے یعنی جو پاور ٹیرف انکریز کرنا تھا تقریباً 25%, جو کہ اپروکسیمیٹلی یا لگ بھگ ₹1.25 کے قریب پر یونٹ کا انکریمنٹ بنتا ہے, اس کو فیز وائز یا مرحلہ وائز اس کو انکریز کرنا ہے. اگر فیز وائز کی بات کریں تو اس کو پہلے فیز کے اندر تقریباً ₹1.90 سے ₹2 کے قریب جو ہے وہ پر یونٹ کو کاسٹ کو بڑھانا ہے. تابش گوہر صاحب جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پاور سیکٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جنوری 2021 سے اس کا اطلاق ہو جائے گا, اور جو بجلی کے نرخ ہے اس میں ₹2 کے قریب, لگ بھگ ₹2 کے قریب انکریمنٹ دیکھنے میں آ سکتا ہے. یہ تمام تر صورتحال ہے کہ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اوپر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے تحت یعنی پاکستان جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے جو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, پاکستان اس ایگریمنٹ کی بحالی کی طرف جا رہا ہے, اور جو شرائط تھی کہ پاور ٹیرف کو بڑھایا جائے اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی منظور شدہ پالیسی یعنی 25% انکریمنٹ ریٹ کے اوپر ابھی انیشل فیز پہ 17 to 18% کے قریب انکریز کیا جا رہا ہے پر یونٹ چارجز کو. تو یہ ایک یہ اس چیز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کو بھی آگے موو کر رہا ہے, اور کس طریقے سے یہ امپیکٹ پاکستانی معاشی سرگرمیوں پہ لائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ اس کے تحت پاکستان میں جو ہے وہ تھوڑا سا ایک افیکٹ ضرور ہوگا, کاروباری زندگی کے اوپر افیکٹ ہوگا, عام معمولات زندگی پہ افیکٹ ہوگا, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بھی پاکستان میں ایک کوئی اتنا اچھا سینیریو تو ہے نہیں کہ پاکستان کے اندر کاروباری زندگی بہت اچھی طریقے سے جو بحال ہو گئی ہو, مگر پھر بھی جو ہے ابھی کافی حد تک کے جو پاکستان کے اندر کاروباری زندگی ابھی بھی جو ہے بڑے ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے موو کر رہی ہے, میجرمنٹس کے ساتھ موو کر رہی ہے کہ اس کے اندر ابھی ہمارے کو کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں دکھ رہی. وہیں پر دیکھیں تو اگر ان تمام تر صورتحال کی بیسس کے اوپر یہ ایک پریشر آتا ہے پاکستان کے اوپر تو اس کا کیا ثمرات ہوں گے یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا, مگر تھوڑا بہت یہ نیگیٹو سینٹیمنٹ ضرور رکھتا ہے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اوپر. اتنا بڑا سینٹیمنٹ نہیں رکھتا, مگر ایک رکھتا ضرور ہے اپنا امپیکٹ کہ پاکستان کے اندر چیزوں میں تھوڑی سی مہنگائی دیکھی جا سکتی ہے. اسی کے دوسری طرف بات کریں کہ برطانیہ یا یو کے جو سفیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے معاشی سرگرمیوں کے لیے, بزنس کمیونٹیز کے لیے یا بزنس کو
लाने के लिए उनका मानना ये है कि यूके के अंदर तकरीबन 5000 के ऊपर कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर तकरीबन पाकिस्तान में 150 की कंपनीज जो है वो इस वक्त इनकॉर्पोरेटेड हुई हुई हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एरिना है जहां पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। 20 करोड़ की आबादी का ये मुल्क, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्कोप मौजूद है, ग्राउंड रियलिटीज मौजूद है, एक मार्केट एक्सप्लोरेशन मौजूद है। तो पाकिस्तान जो है वो यूके के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी के तनाजुर में यूके ने जो पाकिस्तान के बायलैटरल ट्रेड्स एग्रीमेंट है उसके अंदर 3 बिलियन पाउंड से जो है वो बढ़ा के तकरीबन 10 बिलियन पाउंड तक के लेके जाने का भी इरादा जाहिर किया है। ये तमाम तर सूरत हाल, कुछ मुस्बित न्यूज़ हैं, कुछ मनफी न्यूज़ हैं, मगर ऑल इन ऑल ये चीज़ है कि पाकिस्तान इस वक्त पेशरफ्त कर रहा है इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर, और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मार्केट्स के लिए भी जो है बहुत ही सूदमंद साबित हो। आलमी मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं तो कोविड की लहर ने पूरी आलमी मार्केट्स को बुरी तरीके से इस वक्त मुतासर किया हुआ है। गर्चे मार्केट्स के अंदर कुछ एक कैलकुलेटेड बैलेंस के तहत मूव तो की जा रही है मार्केट्स, मगर वहीं पर दूसरी जानिब बात करें तो जो अमेरिका के अंदर जो एक सदारती जो वो एक मुहिम चल रही है जिसके अंदर जो बाइडेन साहब जो है वो तकरीबन 20 जनवरी को एक हल्फ बर्दारी करेंगे, तो वहां पे भी एक थोड़ी सी कशीदा सूरत हाल है ट्रंप की जानिब से और जो बाइडेन की तरफ से। तो ये एक थोड़ा सा पैनिक स्टेट क्रिएट हो रही है। वहीं पर दूसरी जानिब चाइना के एक प्रोविंस के अंदर हबीबाई के अंदर जो है नंबर ऑफ केसेस का बढ़ना वो भी थोड़ा सा तशवीशकुन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। बरतानिया के अंदर बिलखुसूस यूके के अंदर जो पूरा जो वो कोविड की वजह से इस वक्त टियर 4 का लॉकडाउन लगा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा एक डिवेस्टेटिंग सिनेरियो दिखा रहा है। मगर वहीं पर हम बात करें कि अमेरिका के अंदर भी जो ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर और हेल्थ केयर लेवल्स के ऊपर जो पैनिक है उसकी वजह से भी आलमी मार्केट्स के अंदर बड़ा एक पैनिक से सूरत हाल है कि ऑयल किस तरीके से अपनी डिमांड को रिकवर करेगा। अगर हम एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो इस वक्त ऑयल की जो इन्वेंट्री एक्सपेक्ट की जा रही थी वो तकरीबन 2.3 मिलियन बैरल से नेगेटिव एक्सपेक्ट की जा रही थी, मगर वहीं पर लेटेस्ट अपडेट जो 13 जनवरी को आई है उसमें कहा जा रहा है कि जो इन्वेंट्री की रिपोर्ट है वो 3.2 मिलियन बैरल से नेगेटिव है। मतलब ये है कि जहां पे 2.5 मिलियन बैरल से अगर नेगेटिव एक्सपेक्ट की जा रही थी और 3.5 मिलियन बैरल से नेगेटिव है, तो तकरीबन डिमांड बढ़ी है, इसीलिए इन्वेंट्री नेगेटिव में चली गई है। इस डिमांड बढ़ने की वजह से ऑयल ने थोड़ा सा अपने आप को संभाला भी दिया और स्टेबिलिटी भी रखी। ऑयल गर्चे इस वक्त एक अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मगर अभी भी पैनिक बरकरार है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आलमी मार्केट्स के अंदर इस वक्त जो ऑयल की प्राइस ट्रेड हो रही है वो प्रोडक्शन कट की वजह से है। अगर ये प्रोडक्शन कट को वापस मार्केट के अंदर बहाल कर दिया जाता है, यानी 9.7 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट को अगर वापस मार्केट में ले आया जाता है तो फिर ऑयल जो है वो तकरीबन 40 to 41 US डॉलर के ऊपर ट्रेड होने की सख्त रखता है। तो ये अभी ऑयल प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए जो हिकमत अमली ओपेक प्लस मेंबरान की तैयार की गई थी वो अभी तक तो ऑयल प्राइसेस को जो है मेंटेन करने में काफी हद तक कारगर साबित हुई है, मगर देखना यह है कि एम्प्लॉयमेंट कट या प्रोडक्शन कट करने की वजह से ऐसा ना हो कि इन माशी सरगर्मियों के ऊपर जो है वो इनके लेबर फोर्स को जो है वो डेप्रीवेशन आ जाए और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्रिएट होना शुरू हो जाए। तो ये एक वक्त तक के लेके जाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के रेट्स के ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड इस वक्त $5 प्लस होने के बाद 1835 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 19 सेंट्स प्लस होने के बाद 25.060 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। WTI क्रूड तकरीबन 23 सेंट्स नीचे आने के बाद 52.19 US डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 28 सेंट्स नीचे आने के बाद 54.83 US डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे हमने देखा कि आलमी मार्केट्स के अंदर मिला जुला रुझान है और मार्केट्स ने अपने आप को थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ भी लेके जा रही है, मगर अभी भी जो है पैनिक बरकरार है। पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनल लेवल के ऊपर काफी चीजें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो हमारे फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं ये भी एक अपना इम्पैक्ट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर भी बात होगी और किस तरीके से पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों के ऊपर इनका इम्पैक्ट आता है, ये भी उनको लाइटर नोट पे नहीं लेना चाहिए। चाहे पीटीआई के ऊपर केस हो, पीएमएलएन के ऊपर केस हो, पीपीपी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे केस हो, यानी फॉरेन फंडिंग के हवाले से बड़े एक शदीद एक इसके ऊपर अगर देखें कानून साजी है कि कोई भी पार्टी अगर इसके अंदर मुलव्वस पाई जाती है तो उसकी ना सिर्फ पार्टी रुकनीत कैंसिल कर दी जाती है बल्कि उसका सिंबल भी कैंसिल कर दिया जाता है और साथ ही साथ जो फंड आया है उसको भी मुंजमद कर लिया जाता है। तो ये एक बड़ा डिटेरियोरेटिंग सिनेरियो होता है कि अगर किसी भी पार्टी के ऊपर फॉरेन फंडिंग का
کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کی ساخت کو بچانا ہی بڑا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے تینوں پارٹیز یعنی ہماری جو مین رولنگ پارٹی ہے اس کے اوپر بھی اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے اوپر بھی جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں, اور اسی ویک کے اندر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 20 جنوری کو اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اس کے موقف ہے اس کے اوپر ایک بریفنگ دی جائے گی کہ کیا اس کے اوپر پاکستان, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر فیصلے کا رائٹ رکھتا ہے. تو یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کلین ہے اور کون سی پارٹی کے اوپر ایک کیس ثابت ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا امپیکٹ رکھتا ہے ہمارے معاشی اصلاحات کے اوپر, معاشی سرگرمیوں کے اوپر. گرچہ پاکستان کے اندر ابھی تمام تر صورتحال جو ہے مثبت رجحانی دکھا رہی ہے, بزنس کمیونٹی بھی گریجولی اپنے امپیکٹ دکھا رہی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ 7.5% سے گروتھ رپورٹ کی گئی, وہیں پر اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی مثبت رجحان دکھائی دے رہا ہے. مگر پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ذرا احتیاط کا دامن ذرا پکڑے رکھیں, اور جو اس وقت کووڈ کی وجہ سے ابھی پینک برقرار ہے اور دوسری جانب انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کے حساب سے ہے, تو احتیاط کے ساتھ کام کریں. گرچہ اپورچونٹیز مل رہی ہیں پاکستان کے اندر, مگر بہت ہی زیادہ بلش ٹرینڈ اور بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک یعنی بغیر کسی چیز کو اسٹڈی کیے کسی چیز میں ہاتھ نہ ڈالیں, احتیاط کے ساتھ کام کریں, کیلکولیٹڈ رسک بھی رکھیں کہ ایسا نہیں کہ تمام اکانومک انڈیکیٹرز پاکستان کے اگر مثبت دکھا رہے ہیں تو ہم ایک دم ہی آپٹیمسٹک ہو جائیں اور تمام تر صورتحال کے تحت آگے جائیں. ابھی اس وقت گریجول بیسس کے اوپر جو ہے پینک برقرار ہے, تو کیلکولیٹڈ اماؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس اپورچونٹیز کو جو ہے جو اپورچونٹیز کو کیش آؤٹ کریں اور اس کے اندر ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہوئے موو کریں. تو یہ ایک اپورچونٹی بھی ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہی ہے, وہیں پہ ساتھ ساتھ پینک بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. تو جو بھی چیز کر رہے ہیں ان کو سوچ سمجھ کے کریں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, بزنس کے اندر جو ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں ان کو بڑا کیلکولیٹڈ اور میجرمنٹ کے ساتھ ایک فیصلہ سازی کے ساتھ آگے بڑھیں. تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہی اپورچونٹی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی بلیسنگ بن سکتی ہے, اور اگر سوچ سمجھ کے اس کو موو کریں گے تو آپ ایک اچھے موو کے تحت اپنے آپ کو سیکیور اور اچھے پروفٹ میں بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.